अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर अरबी ग्रामर सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में इंशाअल्लाह हम अरबी ग्रामर का हलवा बनाने वाले हैं। यानी बहुत आसानी के साथ अरबी ग्रामर को पेश करेंगे कि हर एक को समझ में आ जाए, हर एक को समझ में आ जाए, आम सतही जहन रखने वाले एक तालिब इल्म को भी समझ में आ जाए। और बिल्कुल शुरुआत से अरबी ग्रामर पढ़ेंगे। अरबी ग्रामर की शुरुआत जो होती है वो होती है लफ्ज़ से। तो हम इस वीडियो में जानेंगे लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ की क्या क्या किस्में हैं, कलमा किसे कहते हैं और कलमे की कितनी किस्में हैं और क्या क्या हैं, उनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ लफ्ज़। लफ्ज़ यानी इंसान की ज़बान से जो भी बात निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। जैसे कोई कहे बारिश वारिश तो नहीं आ जाएगी, चाय वाय तो पी लो, खाना वाना तो खा लो। ऐसे लोग गुफ्तगू करते हैं ना बेतकल्लुफ़ी के साथ। तो इसमें, इस जुमले में कि चाय वाय तो पी लो, बारिश वारिश तो नहीं आ जाएगी, एक तो इस्तेमाल किया जा रहा है वो लफ्ज़ जिसका कोई मतलब होता है, एक वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। चाय का मतलब होता है, वाय का नहीं होता। बारिश का मतलब होता है, बारिश का नहीं होता। और बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से लोग बड़बड़ाते हैं नींदों के अंदर, कुछ भी उसका मतलब नहीं होता, लेकिन ज़बान से बात निकलती है, वो भी लफ्ज़ होता है। इसलिए लफ्ज़ को डिवाइड कर लेते हैं, बांट देते हैं दो जगह। लफ्ज़ को दो जगह बांट देते हैं। एक लफ्ज़ वो होता है जिसको मौजू कहते हैं, एक लफ्ज़ वो होता है जिसको मुहमल कहते हैं। क्या? मुहमल। मौजू और मुहमल। मौजू किसे कहते हैं? वो लफ्ज़ जिसका कुछ मतलब हो। जैसे चाय, इसका मतलब है, वाय का कोई मतलब नहीं होता, चाय वाय बोलते हैं। अभी हमने जो मिसाल पढ़ी थी, बारिश वारिश, बारिश मौजू है और वारिश ये मुहमल है। बड़बड़ाने की जो आवाज़ जो नींद में निकलती है जिसका कुछ मतलब नहीं होता, वो मुहमल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? इंसान के मुंह से जो भी बात निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो। इसकी दो किस्में होती हैं, एक मौजू, एक मुहमल। मौजू कहते हैं जिसका कोई मतलब हो, मुहमल कहते हैं जिसका कोई मतलब ना हो। चलिए, अब इसके बाद बात आती है कलमे की। कलमा, आपको एक बात बताएं, मौजू ही का दूसरा नाम कलमा है। मौजू ही का दूसरा नाम कलमा है। यानी कि वो लफ्ज़ जिसका कुछ मतलब होता है उसी को कलमा कहते हैं। वो लफ्ज़ जिसका कुछ मतलब होता है उसी को कलमा कहते हैं, और उसी का नाम मौजू भी होता है। तो कलमे की तारीफ़ ये करते हैं, हर वो लफ्ज़, अच्छा कई किताबों में मुफरद भी बढ़ा देते हैं, मुफरद यानी अकेला। हर वो अकेला लफ्ज़ जिसका कोई मतलब होता है वो कलमा है। ठीक है, हर वो अकेला लफ्ज़ जिसका कुछ मतलब होता है वो कलमा है। ठीक है, अब कलमे कितने तरीके के होते हैं? कलमे कितने तरीके के होते हैं? कलमे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फ़ैल, और एक होता है हर्फ। इस्म, फ़ैल, हर्फ। ठीक है, इस्म किसे कहते हैं? नाउन, नाम को। इस्म की तारीफ इस तरह करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर किसी को बताना हो कि कोई पूछे इस्म किसे कहते हैं, तो उसको ये बता दो कि हर वो कलमा जिसका कुछ मतलब हो और उसमें ज़माना ना पाया जाए वो इस्म है। क्या? सिंपल। हर वो कलमा जिसका कुछ मतलब हो और उसमें ज़माना ना पाया जाए। ज़माना मतलब, अच्छा अभी ये बात भी आ गई, ज़माने से याद आ गई। ज़माना बोलते हैं वक्त को, टाइम को। टाइम भी तीन तरह के होते हैं। एक टाइम की एक किस्म होती है जो गुज़र गया, इंग्लिश में पास्ट बोलते हैं, उर्दू में माजी बोलते हैं।
ایک ٹائم وہ جو کہ چل رہا ہے، انگلش میں پریزنٹ بولتے ہیں اور اردو میں حال بولتے ہیں۔ ایک ٹائم وہ ہوتا ہے جو آنے والا ہے، اردو میں کہتے ہیں مستقبل اور انگلش میں کہتے ہیں فیوچر۔ سنا ہوگا نا فیوچر کا لفظ، میرا فیوچر خراب نہ ہو جائے، یعنی آنے والا ٹائم خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ، اور اس کو ٹائم ہی کو اردو کے اندر، تھوڑی گاڑی اردو کے اندر زمانہ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی تعریف ہم پڑھ رہے تھے کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی نہ اس میں پاسٹ ہو، نہ پریزنٹ ہو، نہ فیوچر ہو، نہ اس میں ماضی ہو، نہ حال ہو، نہ مستقبل ہو۔ یہ کیا ہے؟ اسم۔ جیسے خالد، خالد، خالد نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک مطلب ہے، خالد کا ایک نام ہے یہ، اور اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے، کوئی ٹائم نہیں پایا جا رہا، یہ اس میں۔ مکہ، مکہ ایک جگہ کا نام ہے نا، ایک شہر کا، سعودی عرب کے اندر۔ اس کے اندر کوئی، اس کا مطلب تو ہے، مکہ ایک جگہ کا نام ہے تو مطلب تو ہے، کوئی زمانہ ہے نہیں ہے، یہ بھی جائے گا کس کی ٹوکری میں؟ اسم کی ٹوکری میں۔ اور تیسری چیز، اور تیسری مثال، تو شخص کا نام ہو گیا، جگہ کا نام، ایک عام شخص کا نام لے لیتے ہیں، جیسے رجلن، یعنی رجلن یعنی ہوتا ہے آدمی، آدمی یعنی آدمی کی پوری جنس، ایک جنس کا نام ہے، ایک پورے برادری کا نام ہے، ٹھیک ہے، برادری بول دیا تو اس کو بھی کیا بولیں گے؟ اسم۔ تو یہ عام نام ہے رجلن، تو رجلن بھی کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس کا مطلب ہے۔ اچھا دیکھیے، جو صفت ہوتی ہے نا، صفت، جیسے لمبا، چوڑا، کالا، گورا، خوبصورت، بدصورت، اچھا، برا، اس کو بولتے ہیں صفت گاڑی اردو کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو انگلش کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایڈجیکٹو بول دیا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ سب بھی اسم ہی کہلاتے ہیں۔ جیسے طویل، لمبا، یہ اسم ہے۔ قصیر، ٹنگنا، یہ بھی اسم ہے۔ جمیل، خوبصورت، یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام بھی اسم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ جیسے، اچھا کام میں بھی زمانہ نہیں پایا جاتا؟ ہاں جی، جیسے آپ کو مثال دے رہے ہیں نا، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ چلنا اچھی عادت ہے، المشی خصلۃ حسنہ، المشی خصلۃ حسنہ، چلنا اچھی عادت ہے۔ تو یہاں پر کام تو ہے مش، لیکن یہاں پر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ پاسٹ پایا جا رہا ہے، نہ پریزنٹ پایا جا رہا ہے، اور نہ فیوچر پایا جا رہا ہے، بلکہ ایک عام بات ہے چلنا۔ اگر بولیں گے جیسے سوچنا، دیکھنا، دیکھنا بری بات ہے کوئی یہ بولے تو اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو ایسا کام بھی اسم ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کلمے کی دوسری قسم کی طرف، اور وہ ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں ہر اس کلمے کو جس کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، کوئی ٹائم پایا جاتا ہے۔ جیسے لڑکا چلا گیا، ذهب الولد، کون سا ٹائم پایا گیا؟ پاسٹ، ماضی، یہ کیا ہوگا پھر؟ ذهب فعل، ٹھیک ہے۔ ذهب یعنی چلا جانا، چلا گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے يذهب الولد، لڑکا جاتا ہے یا جائے گا؟ جاتا ہے، یہ بھی زمانہ اس میں بھی پایا گیا ہے نا، حال، اور جائے گا فیوچر، دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اکلا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس میں ماضی پایا گیا۔ یاکلو، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تو اس میں حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں۔ یہ ہو گئی کلمے کی دوسری قسم یعنی فعل۔ کلمے کی تیسری قسم کیا ہے؟ اچھا، کلمے کی جو دوسری قسم ہے فعل، اس میں
زیادہ تر کام ہوتا ہے، ہر وہ کام، یعنی اس کی تعریف ہم نے کیا پڑھی ہے، ہر وہ کلمہ جس کا کوئی مطلب ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، وہ ہے کیا، فعل۔ اگر کوئی کام ایسا ہے جس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے تو وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا، ہم نے اسم کے اندر یہ بتا دی یہ چیز۔ چلیے اب تیسری قسم کی طرف آتے ہیں، حرف۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے، اس کا مطلب تو ہوتا ہے لیکن مطلب یہ، اور مطلب بتا بھی دیتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب جو ہوتا ہے، یہ جو آتا ہے نا حرف، یہ اسم اور یا فعل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے نا۔ یعنی بعض حضرات اس کی تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا مطلب خود نہ بتائے بلکہ اپنا مطلب بتانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو۔ جیسے الا، یہ حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور من، سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام، اور اسی طرح فی کا مطلب ہوتا ہے میں یعنی ان۔ تو ان سب کا مطلب تو ہے، لیکن ان سب کا پورا مطلب تب سمجھ میں آتا ہے جب یہ فعل یا اسم کے ساتھ یا جملے کے بیچ میں آتے ہیں، تب ان کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ذهب الولد الى المسجد، لڑکا گیا مسجد کی طرف، جب الا کو بیچ میں لائے ہیں تب الا کا مطلب پورا واضح ہوا ہے، مسجد کی طرف۔ تو یعنی یہ سینٹنس کو جوڑنے کے لیے حرف، یعنی کلمہ حرف جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے سینٹنسز کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کلمہ ہی ہے حرف۔ میرے خیال میں آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری ویڈیو فائدہ مند ہے اور اس سے آسانی کے ساتھ گرامر کو سمجھا جا سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب تک اس کو شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔